دونوں جہانوں کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ برادران اسلام، یہ بڑی ضروری اہم بات تھی۔ تو آگے کچھ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ جو بات فرمائی گئی ہے نا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، ہمت نہ ہارنا اور غم نہ کرنا، اس کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا تم میں سے کچھ لوگ یہ بھی خیال کر رہے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم روزے والے ہیں، تو ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں بھی مشکلیں برداشت کرنی پڑیں گی، ہمیں بھی سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اس دنیا میں کامیابی کے لیے بغیر مشقت برداشت کرنے کے، بغیر مصیبتیں برداشت کرنے کے، بغیر صبر کرنے کے نہ اس دنیا میں کامیابی ملتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا کی کامیابی کے لیے، دونوں کامیابیوں کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، تمہیں غم برداشت کرنے پڑیں گے اور تمہیں صابر بننا پڑے گا۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی امت کو، خاص طور پہ صحابہ کرام کو بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ ہم صاحب قرآن ہیں، چونکہ ہمارے پاس نبی ہیں، چونکہ ہم اللہ والے ہیں، ام حسبتم، اب تم یہ خیال کر کے بیٹھ گئے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ابھی تو اللہ پاک نے تمہیں جد و جہد کے مراحل سے گزارا ہی نہیں۔ جہاد کا معنی جد و جہد ہے، تلوار سے کوشش کرنا، زبان سے کوشش کرنا، قلم سے کوشش کرنا، یہ سارے جہاد ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، ابھی تک اللہ نے تمہیں جد و جہد کے مراحل سے گزار کے آزمایا تو ہے نہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ وَمِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اگر ابھی تو مشکل مراحل سے گزار کے تمہارے صبر کو اللہ نے آزمائے، ابھی تو تم آزمائے نہیں گئے، میں کھڑکا کے بجا کے آزما کے تمہیں دیکھوں گا۔ صرف اتنی بات کہ میں چونکہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، بس اتنی بات نہ ولم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، میٹھا میٹھا اسلام، اس پہ عمل کر کے ختم شریف، حلوہ شریف ہے، میٹھا میٹھا اسلام، اس پہ عمل کر کے تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تک اللہ پاک نے تمہیں جد و جہد کے مشکل مراحل سے گزار کے آزمایا ہی نہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور مشکل ترین مراحل سے گزار کے تمہارے صبر کو آزمایا ہی نہیں۔ تو ثابت ہوا جنت پہنچنے کے لیے راستے میں بڑے مراحل آتے ہیں، جد و جہد کے مشکل مراحل آتے ہیں، اور صبر کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب آدمی ان مشکل مراحل سے گزرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور مشکلات کے اندر پھر صبر کرتا ہے، پھر اللہ پاک فرماتا ہے اب تم آزمائے جا چکے ہو، تم دیکھے جا چکے ہو، اب تم ان مراحل سے گزر چکے ہو۔ اللہ حکم فرماتا ہے اے جنت کے دروازوں، میرا صابر آ رہا ہے، 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 میرا صابر آ رہا
میرا مجاہد آ رہا ہے، میرا جہادی آ رہا ہے، میرا صابر آ رہا ہے، میرے محبوب کا امتی آ رہا ہے، صرف قرآن پڑھنے والا نہیں، قرآن پہ عمل کرنے والا آ رہا ہے، اور صرف میٹھا میٹھا اسلام اپنانے والا نہیں، مشکل اسلام بھی اپنانے والا آ رہا ہے، صابر آ رہا ہے۔ اس کے صبر کے اجر کے طور پر، اس کی جد و جہد کے نتیجے کے طور پر اب جنت کے 7 دروازے کھول دو، میرا محبوب کا امتی آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ آزمایا ہوا آ رہا ہے، یہ کھڑکا کھڑکا کے بجایا ہوا آ رہا ہے۔ لمحیاں پیا کھانے پینے جنت نہیں ملتی۔ اگر تم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر بھی صحابہ کی طرح جد و جہد کرنی پڑے گی، صابر بننا پڑے گا۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو پھر بھی صحابہ کی طرح صابر بننا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی تم میں سے صابر کون کون ہے، تو ثابت ہوا بے صبروں کو جنت نہیں، کوئی جنت سنت نہیں۔ اگر تم جنت چاہتے ہو مرنے کے بعد، آخرت میں جنت چاہتے ہو تو پھر صابر بننا پڑے گا۔ بلکہ یہ بات کو نہ کریں، اگر یہاں بھی تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اگر آخرت میں جنت چاہتے ہو تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ تو بے صبر بندے کے لیے نہ یہاں کوئی شے ہے نہ وہاں کوئی شے ہے۔ تو میں تو یوں کہوں گا، بلکہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیجئے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے کہ صابر ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے اس دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ہیں، قیامت کے دن بھی کامیابیاں ہیں۔ جو بے صبرہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، اور جو صبر والا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اچھا، اور یہ جو صبر ہے یہ کیوں کرنا ہے جی؟ یہ اس نیت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے جب مشکلیں آئیں تو پھر صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ ایک بندہ ہے، اس نے چوری کی ہے، توجہ ہے نا میری طرف، ایک بندے نے چوری کی ہے، پولیس پکڑ کے لے گئی، تھانے لے جا کے اسے الٹا لٹکایا گیا، الٹا لٹکایا نہیں، الٹا بچھایا گیا ہے نیچے، الٹا بچھا کے اسے پھر وہ پھیرا گیا اوپر، اسے مارا گیا۔ بڑا پیڈا چور سی، اکا نہیں منیا، بالکل پولیس نے بڑا ماریا، نہیں منیا۔ تو ہمارے خیال کے مطابق یہ تو صابر ہی ہے نا، یہ کیا کتنا صبر کیتا سو؟ نہیں، یہ صابر کوئی نہیں، اسے آپ کہہ سکتے ہیں پیڈا چور، پیڈا چور، لوہے توڑ پیڈا چور۔ پولیس کی مار برداشت کر کے مانا نہیں، چوری کر گیا لیکن مانا نہیں، لیکن اتنی مار کھانے کے باوجود بھی آپ اسے صابر نہیں کہیں گے۔ صابر کب کہیں گے؟ صابر اس وقت ہوگا کہ جب حق کے راستے پہ چل رہا ہو، حق کے راستے پہ چل رہا ہو، سچ کے راستے پہ چل رہا ہو، اور اسے مشکل آ جائے، بہت بڑی مشکل آ جائے، اس مشکل میں پھنس جائے، اسے کوڑے پڑیں، اس کے بازو کو کاٹ دیا جائے، لیکن حق سے نہ ہٹے، حق کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ صابر ہے۔
حضرت بلال ہے صابر، غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور وہاں آپ برداشت کر رہے ہیں تو اب صابر کوئی نہیں۔ میرے بلال کی طرح حق کے راستے پہ چلتے چلتے حق کے اوپر ڈٹ گیا، ہر سزا برداشت کر گیا، لیکن حق سے ہٹا نہیں۔ زمین والوں نے بھی بلال کو صابر کہا، آسمان والوں نے بھی بلال کو صابر کہا۔ میرے حسین کی طرح، حضرت حسین کی طرح حق پہ کھڑا ہو گیا، حق پہ ڈٹ گیا، کٹ گیا، لیکن حق سے ہٹا نہیں۔ زمین والے بھی پکار اٹھے واہ حسین، آسمان والے بھی پکار اٹھے واہ حسین۔ ایسا صبر ہم نے زمین پہ نہیں دیکھا، یہ ہے صبر۔ تو فرمایا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حق کے راستے پہ چلو، چلتے ہی چلے جاؤ اور حق کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ آسمان سے سورج ہٹ سکتا ہے، چاند پھٹ سکتا ہے، لیکن بندہ مومن حق کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے صبر۔ تو یہ ہے جی جنت کے حصول کا طریقہ۔ تو بے صبروں کو آج کے درس کا سبق سب سے بڑا یہ ہے کہ بے صبرے کو نہ یہاں کچھ ملے گا نہ وہاں کچھ ملے گا، تو صبر کرنے والے کو انشاءاللہ یہاں بھی بڑا کچھ مل جائے گا اور قیامت کے دن بھی جنت کے دروازے کھول کے جنت عطا کر بھی جائے گا۔ آخرت کا سب سے بڑا انعام جنت ہے، اور دنیا کے انعام تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سارا کچھ صابرین کے لیے رکھا گیا ہے، بے صبرے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ صبر اور شکر، صبر بھی ہے اور ایک دوسرا شکر بھی ہے، شکر کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ میں پھر کسی موقع پہ گفتگو کروں گا، آج صرف صبر ہے جی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صابرانہ رویہ اختیار کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے بچوں نوجوانوں تم چاہتے ہو کہ ابھی تمہاری زندگی کا بڑا سفر ہے، یہ جو بوڑھے ہیں یہ تو اپنا کام کر چکے، نوجوان ساتھیوں اگر تم چاہتے ہو کہ اس زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤ تو صابر بنو، حق کے اوپر چلو، حق کے اوپر ڈٹو اور پھر صابر بن کے آنے والی مشکلات کو برداشت کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں زندگی کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اصل کامیابی تو یہ ہے کہ یہاں بھی مل جائے اور وہاں بھی مل جائے۔ تو آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ جنت عطا فرما دے گا، اور وہ بھی بغیر صبر کے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، انہوں نے صبر کیا، حق کے راستے پہ چلے، ڈٹے، جمے، اور تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی نواز دیا اور آخرت میں بھی نواز دیا۔ دنیا کی نوازش یہ ہے، دنیا کی نوازش یہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اے بلال، فتح مکہ کے دن سارے چودھری نیچے ہوں گے، سارے مکے کے قریشی نیچے ہوں گے، بڑے بڑے حسب نسب والے نیچے ہوں گے، لال اور سرخ و سفید رنگ والے نیچے ہوں گے۔ آج میرا بلال خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دے گا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بلال نے حق کے راستے پہ یہاں صبر کیا تھا، اللہ نے اسے یہاں صبر کا اجر عطا فرما دیا، صبر کا اجر عطا فرما دیا۔ باقی رہ گیا اگلا مسئلہ، تو علماء سے آپ نے سنا ہوا ہے، علماء سے آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا تو مجھے جنت دکھانے کے لیے وہاں لے جایا گیا، تو مجھے جنت کا نظارہ کروایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، جنت میں کسی کے چلنے کی آواز میں نے سنی،
تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کا بلال ہے جنت کے اندر، آپ کے بلال کے جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار جنت میں سب سے پہلے، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں میری سرکار جائیں گے، لیکن ان سے بھی پہلے ایک بندہ جائے گا، میری سرکار سے بھی پہلے ایک بندہ جائے گا، وہ بلال ہوگا، وہ صابر ہوگا، وہ میرے محمد عربی علیہ السلام کی سواری کی واگیں لگامیں پکڑ کے جا رہا ہوگا، بطور خادم پہلے داخل ہوگا نا، جس نے لگامیں پکڑی ہوں گی وہ پہلے داخل ہوگا، آپ کی سواری بعد میں داخل ہوگی۔ تو یہ ہے جی صبر کا مقام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ صابر بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔